سلیس درس تفسیر کے اس حلقے میں اس وقت جو ہماری صورت ہے وہ ہے سورہ قلم، اور مکی صورت ہے، 52 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوع ہیں، اور چونکہ اس کی ابتدا میں ہی اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت ہونے کے ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ تو اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے۔ پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا جو ذریعہ بنتا ہے یہ قلم ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی ہے اس دور میں دوری کا جو ماحول ہے، لیکن چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ، قرآن جو ہے اللہ کی آسمانی آخری کتاب ہے، اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات، تحقیقات کا ہے، اس لیے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں نا۔ سورہ قلم میں 3 مضامین ہیں، بنیادی حیثیت حاصل ہے وہی 3 مضامین، توحید، آخرت اور رسالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدر و منزلت ہے، آپ کے اخلاق و مناقبت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ بہت عظیم ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ قال تھا وہ آپ کی زندگی میں حال تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی جو اخلاقی پستی تھی، جو ان کی کمینگی تھی، جو ان کی کج فکری تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بے وقار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو، چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، حد سے بڑھ کر گناہ گار ہو، گردن کش، پھر کے ساتھ ہی بے نسبت بھی ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 14 تک یہ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہے، اور دوسرا مضمون جسے اس صورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا قصہ ہے۔ وہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار پر غربا پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنا اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی کر دی۔ اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں جتنی چیز بڑھتی رہے گی اس میں خوب برکتیں آتی رہیں گی، جہاں اللہ کے راستے سے روکا جائے گا اس میں بے برکتی آ جائے گی۔ اس قصے میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یہ جو اپنی ثروت پر، اپنی غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں نا، ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کا مال و متاع کسی اور کو فائدہ پہنچے۔ تو کفار کے لیے عبرت آموز مثال کے بیان کرنے کے بعد یہ صورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے۔ سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرمانبردار نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تیسرا اہم موضوع جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، یعنی علماء جو ہیں، مفسرین جو ہیں، وہ بتا رہے ہیں اس کی تفسیر میں کہ دنیا میں سجدہ کرنے کا اختیار دیا مگر وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار لے لیا جائے گا۔ کشف الساق کہتے ہیں پنڈلی کھولے جانے سے، یعنی جو قیامت کی شدت ہوگی، جو اس کی ہولناکی ہوگی، ویسے ہی ان متشابہات میں سے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بس سورہ قلم ہمیں بتا رہی ہے کہ آخر میں بتا رہی ہے سورہ قلم کے مشرکین کی ایذاؤں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی صبر کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر و شرک سے بچائے، نفاق سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر بہترین اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔